قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فإذا جاءتهم الحسنة قالوا لنا هذه وإن تصبهم سيئة يطيروا بموسى ومن معه ألا إنما طائرهم عند الله ولكن أكثرهم لا يعلمون. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا عدو ولا طيرة ولا هامة ولا صفر رواہ البخاری. ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ رب العالمین کی ذات کے لیے خاص و لائق و زیبا ہے. ان گنت بے حد و بے حساب درود و سلام آقا نامدار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر آج کے اس بابرکت جمعۃ المبارک کے اندر میں آپ کے سامنے یہ واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ اللہ کے فضل و کرم سے ماہ محرم گزر چکا ہے، ماہ سفر رواں دواں ہے. تقریباً ماہ سفر کی 6-7 تاریخ ہے اور اگست کی 8 تاریخ ہے. تو آج کے اس خطبہ میں ہم بتائیں گے آپ کو کہ ہمارے معاشرے میں چند وہی نظریات اور عقائد آ چکے ہیں جو پہلی امتوں کے اندر اہل کفار کے نظریات و عقائد تھے. پہلی امتوں کے لوگ بعض چیزوں کو، بعض شخصیات کو، بعض دنوں اور بعض مہینوں کو برکت سے خالی سمجھا کرتے تھے. یہ نظریہ، یہ عقیدہ ان لوگوں کا ہے جو پہلی امتوں کے اندر لوگ تھے. وہ نبیوں کو برکت سے خالی سمجھتے تھے، نبیوں کے اصحاب کو برکت سے خالی سمجھتے تھے. اس قدر وہ بدشگونیاں لیتے تھے. اور بدشگونی کا معنی یہ ہوتا ہے کہ کسی چیز کا خیر و برکت سے خالی ہونا. یہ جہلیت کا عقیدہ ہے. یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سابقہ لوگوں کا یہ جاہلانہ نظریہ اور ان کا یہ عقیدہ آ چکا ہے. آج کے اس خطبہ جمعہ میں بتاؤں گا، قرآن پاک کے 4 مقام آپ کے سامنے پڑھوں گا کہ یہ اہل کفار کا پرانا عقیدہ ہے جس کو آج مسلمانوں نے اپنا لیا ہے اور اختیار کر لیا ہے. ماہ سفر جس کا معنی ہوتا ہے خالی، جس طرح محاورہ بولا جاتا ہے کہ سافر المکان، کوئی مکان خالی ہو تو اس پر یہ محاورہ بولا جاتا ہے. سفر کا مہینہ یہ خالی سے مراد یہ ہے کہ پیچھے ذی القعدہ، ذی الحج اور محرم 3 لگاتار حرمت والے، تعظیم والے ماہ تھے. اور ان ماہ کے اندر کفار بھی ان مہینوں کی عظمت کو بجا لاتے تھے. وہ لوگ بھی ان مہینوں کا احترام کرتے تھے. لیکن افسوس ہے آج کے اس دور کے مسلمان پر کہ جس کو نہ حرمت کا مہینہ نظر آتا ہے اور نہ حرمت والے مہینوں کی تعظیم اور حیا نظر آتی ہے. جو جی میں آتا ہے کر گزرتا ہے آج کا مسلمان. وہ کافر ہو کر بھی حرمت والے مہینوں کی تعظیم اور حیا کیا کرتے تھے. 3 ماہ تک وہ اپنے گھروں میں قید رہتے، اپنے گھروں میں رہتے. جیسے یہ 3 حرمت والے مہینے گزرتے، وہ چوری کے لیے، ڈکیتیوں کے لیے، لوگوں کو لوٹنے اور قتل و غارت کے لیے، ڈاکے زنی کے لیے نکل پڑتے تھے. تو اس وجہ سے ان کے گھر خالی پڑ جاتے تھے. تو ایک حدیث پاک کے اندر بھی ہے کہ ان ربکم حیی یستحیی من عبدہ اذا رفع یدیہ الیہ ان یردہما صفرا. تمہارا رب حیا والا ہے اور اس کو حیا آتی ہے، سخی بھی ہے، حیا والا بھی ہے کہ اس کے
بندہ اس کے سامنے ہاتھ اٹھائے اور اپنے بندے کے ہاتھ خالی لوٹا دے۔ یہ سنن نبی داؤد کے اندر روایت ہے۔ تو یہاں سفر کا معنی خالی ہے، تو اس لیے وہ قرآن پاک کے 4 مقام جہاں اللہ تعالیٰ نے اہل کفر کا وہ پرانا عقیدہ کہ چیزوں کو، مہینوں کو، شخصیات کو وہ برکت سے خالی اور نحوست اور منحوس سمجھتے تھے، بدشگونی لیتے تھے، اللہ کے قرآن کا سب سے پہلا مقام میں آپ کے سامنے پڑھنا چاہتا ہوں۔ یہ قرآن پاک کا 9واں پارہ ہے، 9ویں پارے کی سورہ اعراف ہے، 9واں پارہ قال الملأ، اور سورت نمبر 7 ہے، سورہ اعراف ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں اعلان فرمایا ہے، فرمایا فَإِذَا جَاءَتْهُمُ الْحَسَنَةُ قَالُوا لَنَا هَٰذِهِ۔ رب العالمین نے فرمایا جب ان پر کوئی خوشحالی آتی، ان کے اوپر کسی قسم کا غلہ، اناج، پھل اور فراوانی آتی تو کہتے لنا ہادیہ، یہ چیزیں تو ہماری وجہ سے آئی ہیں، یہ ہماری قسمت میں تھیں۔ فرمایا وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ، اگر ان کو کوئی قحط سالی پہنچتی، پھلوں کے اندر کمی آتی تو کہتے تطیروا بموسیٰ ومن معہ، پھر وہ کہتے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کی نحوست کی وجہ سے یہ کام ہوا۔ اچھائی آتی تو اپنی طرف منسوب کرتے، اگر کوئی اللہ کی طرف سے پکڑ قحط سالی، مال فراوانی کی کمی ہوتی تو کہتے یہ نحوست ہے اور یہ حضرت موسیٰ اور ان کے ماننے والے صحابہ کی طرف سے ہے۔ اللہ کریم نے آگے جواب دیا الا انما طائرهم عند اللہ ولكن اکثرهم لا یعلمون۔ فرمایا بدبختو، یہ نحوست تو تمہارے اپنے کفر کی وجہ سے ہے، تم کافر ہو، یہ کافر کی نحوست کی وجہ سے ہے، تمہارے اندر کے کفر کی وجہ سے یہ نحوست ہے۔ صحابہ جو ہوتے ہیں، نبی جو ہوتے ہیں، وہ تو برکت والے لوگ ہوتے ہیں، وہ ایمان و خیر والے لوگ ہوتے ہیں، تم یہ نحوست ہے تو تمہاری وجہ سے ہے۔ اور اللہ کریم کا قرآن کا دوسرا مقام 6 پارہ لا یحب اللہ الجہر، سورہ کا نام سورہ المائدہ آیت نمبر 2 ہے۔ اللہ کریم نے یہاں بہت ساری 8-9 چیزوں کو حرام قرار دیا، ان میں سے آخری 2 چیزیں ہیں۔ فرمایا وما ذبح علی النصب وان تستقسموا بالازلام۔ اللہ کریم فرماتے ہیں یہ جو تھانوں پر اور یہ غیر اللہ کے نام کے جو وہاں تھلے بناتے ہیں، جگہیں بناتے ہیں، وہاں جا کر یہ جانور ذبح کرتے ہیں، اللہ کریم نے فرمایا حرمت علیکم، یہ جانور وہاں جا کے ذبح کرنا یہ اللہ کریم نے تم پر حرام کر۔ آیت کے اگلے حصے میں فرمایا وَأَن تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلَامِ، اور یہ کہ تم تیروں کے ساتھ قسمت معلوم کرو، یہ کام بھی اللہ نے تم پر حرام کر دیا۔ مشرکین جو اپنے جھوٹے معبود بناتے، پھر ان کے لیے جگہیں بھی مقرر کرتے، ان جگہوں کو شریعت اور قرآن نسب کہتا ہے۔ نسب وہ تھان، وہ جگہ جہاں بت نسب کیے جاتے، پھر وہاں لوگ بیٹھ کے باتیں کرتے تھے۔ اور آگے فرمایا کہ پھر وہ بت جو ہوتے تھے گاڑتے اور ان کے آس پاس، اس آیت کا پس منظر بھی یہی ہے کہ حبل نامی جو بت تھا عرب کے اندر مشرکوں کا، جب بھی وہ مرنے لگتے، ڈوبنے لگتے، یا حبل، اے حبل ہماری مدد کر، اے حبل ہمارے پاس آ۔ اس حبل جو ہے بت کے پاس 3 قسم کے تیر رکھے جاتے اور وہ لوگ اپنی قسمت آزمانے کے لیے ان تیروں کو استعمال کرتے۔ فرمایا کسی تیر پر لکھا ہوتا افعال تو کر، کسی تیر پر لکھا ہوتا لا تفعل مت کر، اور کوئی تیر خالی ہوتا قسمت آزمانے والا، کوئی تیر اگر نکلتا اس پر عمل کرتا، اگر کوئی تیر خالی نکلتا تو دوبارہ ٹرائی کرتا۔ اللہ نے یہ قسمت آزمانے والے یا اپنی ہاتھوں کی لکیروں سے
پرندے اڑا کر، تیر پھینک کے اپنی قسمتیں معلوم کرنے والوں، یہ سارے حرام کام ہیں۔ وَارْضَ بِمَا قَسَمَ اللَّهُ، اللہ نے جو تمہاری تقدیر، تمہاری قسمت لکھی ہے اس پر راضی ہو جاؤ۔ اللہ کی تقسیم پر تم راضی نہیں ہو، اس لیے تم ادھر ادھر جا کے تم منہ مارتے ہو، اپنی قسمتیں، اپنے یہ سارے کفریہ اور شرکیہ تم کام کرتے ہو۔ آؤ اللہ کے قرآن کا ایک تیسرا مقام، رب العالمین نے فرمایا 19واں پارہ، سورہ کا نام سورہ نمل ہے، 19ویں پارے کا آخری صفحہ، اللہ کریم کے پیغمبر جن کا نام حضرت صالح علیہ السلام، فرمایا وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ، اللہ کریم نے فرمایا ہم نے قوم سمود کی طرف ان کے بھائی صالح علیہ السلام کو نبی بنا کر بھیجا، انہوں نے جا کر کہا او میری قوم وَلَوْ اعْبُدُوا اللَّهَ، اللہ کی عبادت کرو۔ آگے قوم نے آپ کو قتل کرنے کا پروگرام بنا لیا، اور ساتھ یہ کہا وہی کفری عقیدہ بدشگونی لینے والا، قَالُوا طَيَّرْنَا بِكَ وَبِمَن مَّعَكَ، انہوں نے کہا ہم نے تیرے ساتھ اور ان لوگوں کے ساتھ جو تیرے ساتھ ہیں ان سے بدشگونی پکڑتے ہیں کہ تم منحوس ہو، نعوذ باللہ الیاذ باللہ۔ وقت کے پیغمبر صالح علیہ السلام اور ان کے صحابہ کو منحوس کہا جا رہا ہے۔ یہی بات حضرت موسیٰ اور آپ کے صحابہ کے لیے کہی جا رہی ہے، یہی بات حضرت صالح اور آپ کی امت کے لیے کہی جا رہی ہے، اور یہ اسی کام سے اللہ تعالیٰ سورہ المائدہ کے اندر منع فرماتے لوگوں یہ بدشگونیاں، یہ قسمت ازمانا، یہ تیر پھینکنا، یہ کفریہ کام ہیں، یہ حرام کام، ان سے باز آ جاؤ۔ اور آج یہی کام سارے مسلمان کرتے ہیں۔ آج مسلمان کہتا ہے سفر کا مہینہ منحوس ہے، سفر کے مہینے میں کاروبار نہ کرو، سفر کے مہینے میں شادی بیاہ نہ کرو، سفر کے مہینے کے اندر جو ہے اپنی بیٹیوں کو رخصت نہ کرو، سفر کے مہینے کے اندر فلاں نقصان فلاں نقصان۔ ایسے برے بد عقیدہ ضعف العقائد کے مالک لوگ وہی عقیدے جو کافر لوگوں کے عقیدے ہوا کرتے تھے۔ اللہ کے قرآن کے ایک چوتھا مقام سنو، سورہ یاسین کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس عقیدے کا رد فرمایا ہے۔ رب العالمین فرماتے ہیں ہمارے 3 رسول ایک بستی کے اندر گئے، انہوں نے جا کر لوگوں کو سمجھایا کہ ہم اللہ کے رسول ہیں۔ وَضْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ إِذْ جَاءَهَا الْمُرْسَلُونَ، جب وہ 3 رسول گئے، 2 پہلے گئے، إِذْ أَرْسَلْنَا إِلَيْهِمُ اثْنَيْنِ، اللہ فرماتے جب ہم نے 2 بھیجے تو فَكَذَّبُوهُمَا، ان بستی والوں نے دونوں کو جھٹلا دیا، فَعَزَّزْنَا بِثَالِثٍ، تو پھر ہم نے تیسرے کے ساتھ ان کو تقویت دی، 3 رسول ہو گئے۔ انہوں نے کہا قَالُوا إِنَّا إِلَيْكُمْ مُرْسَلُونَ، بستی والوں ہم تمہاری طرف رسول بنا کر بھیجے گئے۔ آگے سے انہوں نے کہا مَا أَنزَلَ الرَّحْمَنُ مِن شَيْءٍ، رحمان نے تم پر کوئی چیز نازل نہیں کی، تم تو محض جھوٹ ہی کہہ رہے ہو، استغفر اللہ، تم جھوٹے ہو۔ اور آگے سے کیا کہتے ہیں قالوا انا تطیرنا بکم، انہوں نے کہا بے شک ہم تمہیں منحوس سمجھتے ہیں، ہم نے تمہیں منحوس پایا۔ اللہ کے رسولوں کو منحوس کہتے ہیں۔ آج کا مسلمان سفر کے مہینے کو منحوس کہے، اللہ کے دنوں کو منحوس کہے، اللہ کے مہینوں کو منحوس کہے۔ اس وقت کے کافر نبیوں کو منحوس کہتے تھے، اس وقت کے کافر نبی کے ماننے والوں کو، صحابہ کو، اللہ کے ماننے والوں کو، نبیوں کی دعوت ماننے والوں کو منحوس کہتے تھے۔ آج کا مسلمان بھی انہی کافروں کے نظریات اور عقائد کو اپنا کے بیٹھا ہے۔ یہ قرآن کے 4 مقام یہ ہمیں بتلاتے ہیں لوگوں یہ بدشگونی لینا، یہ کسی چیز کو خیر و برکت سے خالی سمجھنا، یہ کفر ہے، یہ کافروں کا عقیدہ ہے۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام کی حدیث ہے، اللہ کے نبی فرماتے الطیرۃ شرکن الطیرۃ شرکن الطیرۃ شرکن، او لوگوں بدشگونی لینا، کسی چیز کو خیر و برکت سے خالی سمجھنا یہ شرک ہے، اور شرک کرنے والا مشرک ہے، اور مشرک کے اوپر رب نے جنت کو حرام کر دیا ہے۔ اور حدیث صحیح البخاری حضرت ابو ہریرہ راوی نبی علیہ السلام فرماتے ہیں لا عدو ولا طیرۃ ولا حامۃ، فرمایا کہ ایک کی بیماری دوسری میں نہیں چلی جاتی،
اور بدشگونی کی کوئی حیثیت نہیں ہے، نہ ہی الو کی کوئی حقیقت ہے، اور نہ سفر جو ہے یہ برکت سے خالی ہے۔ یہ بخاری شریف کے اندر حدیث ہے، نبی علیہ السلام کی ایک اور حدیث فرمایا کہ 70,000 لوگ میری امت کے بغیر حساب کے جنت میں جائیں گے، اور یہ وہ لوگ ہوں گے جو بدشگونی نہیں کرتے ہوں گے، کسی چیز کو خیر و برکت سے خالی نہیں سمجھتے ہوں گے، یہ وہ لوگ ہوں گے۔ آج کا مسلمان کس برے عقیدے کا حامل بن گیا ہے، آج اس کا راستہ بلی کاٹ جائے تو کہتا ہے نحوست آ گئی، اگر اس کو گاہک اس کے پاس آ جائے، اس سے ادھار مانگے تو کہتا ہے ادھار دوں گا گاہک کو تو نحوست آ جائے گی، اگر پہلے گاہک کو خالی لٹوں گا تو نحوست آ جائے گی، شادی بیاہ میں بارش نہ رکے تو کہتا ہے نحوست ہے، نئی گاڑی لے نیچے جوتا نہ لٹکائے تو کہتا ہے نحوست آ جائے گی، نیا مکان بنے اس کے اوپر کالا برتن نہ رکھے تو کہتا ہے نحوست آ جائے گی۔ اے مسلمان، تیرا کس قدر برا عقیدہ ہے، کس عقیدے کا تو مالک ہے؟ اللہ کے نبی علیہ السلام کی آخری حدیث سنا کر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ آئے وہ نبی پاک کی حدیث سن۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں لوگوں عقیدے درست کر لو، اللہ تمہیں رزق کیسے دے گا؟ جس طرح پرندوں کو رزق دیتا ہے۔ حدیث کے الفاظ ملاحظہ فرمائے، جامع ترمذی کے اندر حدیث پاک ہے، فرمایا لو انکم کنتم توکلون علی اللہ حق کا توکلہ، فرمایا کہ اگر تم اللہ کی ذات پر کامل توکل رکھو، جیسے اس پر بھروسہ، اعتماد، توکل اور یقین رکھنے کا حق ہوتا ہے، اللہ کو مانو اسی طرح، اللہ کے اوپر بھروسہ کرو اسی طرح جس طرح اس پر بھروسہ کرنے کا حق ہوتا ہے، لَرُزِقُتُم، وہ تمہیں ضرور رزق دے گا، کما یرزق الطیر، جیسے اللہ کریم پرندوں کو رزق دیتا ہے۔ فرمایا تغدو خماسا وتروح بطانا، فرمایا کہ وہ صبح صبح خالی پیٹ لے کر جاتے ہیں، شام کو پیٹ بھر کر لوٹتے ہیں۔ ان کا اللہ کے اوپر کامل یقین، کامل بھروسہ ہے کہ جس ذات کے بھروسے پر، جس ذات نے خالی پیٹ گئے تھے اس نے ہمارا پیٹ بھر دیا، اگلے دن پھر جائیں گے وہ اللہ ہمارا خالی پیٹ پھر بھر دے گا۔ لوگوں، ہم سے تو وہ پرندے بھی بہتر ہوئے جو یتوکلون علی اللہ، جو اللہ پر کامل بھروسہ رکھتے ہیں۔ اے مسلمان، آج تو نے اپنا عقیدہ کتنا برا بنا لیا، آج تو نے رب کے اوپر بھروسہ کتنا تو نے ناقص کر لیا۔ ہم سے تو یہ پرندے بھی بہتر ہیں، رب پر کتنا بھروسہ اور یقین کامل رکھتے ہیں، اور یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام سفر کو منحوس کہنے کی وجہ کہ اس مہینے کے آخری بدھ کو پیارے پیغمبر علیہ السلام بیمار ہوئے تھے، اس لیے یہ مہینہ منحوس اور نحوست والا ہے۔ تو پھر میں ان سے مؤدبانہ سوال کرتا ہوں، بتائیں جس مہینے میں اللہ کے نبی بیمار ہوئے وہ مہینہ تو منحوس اور نحوستی مہینہ ہوا، اور جس مہینے میں اللہ کے نبی کی وفات ہوتی ہے اس مہینے پر آپ کیا حکم لگائیں گے؟ اس مہینے کو تم جشن والا مہینہ کہتے ہو، اس مہینے کو تم عید والا مہینہ کہتے ہو، اپنی خوشیوں کی آماج گاہ بناتے ہو اس مہینے کو، اور اس سفر کے مہینے کو تم منحوس کہتے ہو۔ سفر کا مہینہ بھی اللہ کی طرف سے ہے، اللہ کا بنایا ہوا مہینہ ہے، اللہ کا مہینہ ہے۔ اللہ کریم کے پیغمبر فرماتے ہیں، نبی اللہ کریم نے خود فرمایا، حدیث قدسی ہے، لوگ مجھے گالی دیتے ہیں، ابن آدم مجھے گالی دیتا ہے، کیونکہ جب وہ زمانے کو گالی دیتا ہے، انا الدہر، لوگ میں زمانہ ہوں، میں زمانہ ہوں۔ جب تم وقت کو گالیاں دیتے ہو، کسی زمانے کو گالیاں دیتے ہو، تو یوں سمجھو تم نے اپنے رب کو گالی دی ہے۔ لوگوں، سفر اللہ کا بنایا ہوا مہینہ ہے، ربیع الاول اللہ کا بنایا ہوا مہینہ ہے، محرم الحرام یہ اللہ تعالیٰ کا بنایا ہوا مہینہ ہے۔ یہ سارے مہینے اللہ کے بنائے ہوئے ہیں۔ کسی مہینے کے اندر جو ہے خیر و برکت کی یہ نشاندہی کرنا، خیر و برکت کا کسی مہینے میں تم اپنی مرضی سے اس میں خیر پیدا کرو، اور کسی مہینے کے اندر تم شر پیدا کرو، یہ تمہیں کسی نے اختیار نہیں دیا، یہ سارے اختیار ہیں تو میرے اللہ کے پاس ہیں۔ اللہ کریم سے دعا کرتے ہیں اللہ ہمارے عقیدوں کو مضبوط کر دے۔ مشرک انسان کے پیچھے نماز نہیں ہوتی، مشرک انسان کا کوئی عمل قبول نہیں ہوتا، بدعتی بندے کا کوئی عمل قبول نہیں ہوتا، بدعتی انسان کے پیچھے نماز نہیں ہوتی۔ بدعتی بندہ جو شرک کرتا ہے، شرک کرنے والا مشرک ہے، مشرک پر جنت حرام ہے۔
بدتی کا جب تک بدت ہے اس وقت تک اس کا کوئی عمل اللہ کی بارگاہ میں قابل قبول نہیں ہے۔ اللہ سے دعا کرتا ہوں اے اللہ ہم سب کو ہر قسم کے شرک سے محفوظ فرما، ہر قسم کے بدعت سے محفوظ فرما۔ اللہ ہم سب کے لیے اپنے پیغمبر کی یہ حدیثیں جو ہیں اللہ ہمارے لیے نجات کا ذریعہ بنا دے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں لیس منا من تطیر، وہ شخص میرے طریقے پر نہیں ہے جو کسی چیز کو خیر و برکت سے خالی سمجھتا ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہم سب کو قرآن و حدیث پر عمل کر کے اپنے عقائد و نظریات کو مضبوط کرنے کی اللہ توفیق نصیب فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام